جس کے دم سے جینے حق کا نعرے سلوات. وہ پاؤں رکھے دوش پیمبر پکھڑے ہیں. وہ پاؤں رکھے دوش پیمبر پکھڑے ہیں. وہ پاؤں رکھے دوشے پیمبر پکھڑے ہیں. اللہ کے بعد علی سب سے بڑے ہیں. اللہ کے بعد علی سب سے بڑے ہیں. وہ پاؤں رکھے دوش پیمبر پکھڑے. کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے. کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے. تاریخ کے کوڑے بہت لوگ پڑے ہیں. تاریخ کے کوڑے بہت لوگ پڑے ہیں. وہ پاؤں رکھے تو پیمبر پکھڑے ہیں. مومن ہو تو بیٹے بھی لڑتا ہے سپاہی. مومن ہو تو بیٹے بھی لڑتا ہے سپاہی. عباس یہی سوچ کے بیٹے لڑے ہیں. عباس یہی سوچ کے بیٹے لڑے ہیں. وہ پاؤں رکھے تو پیمبر پکھڑے ہیں. لوگوں نے کل باندھے تھے زینب تیرے بازو. لوگوں نے کل باندھے تھے زینب تیرے بازو. گد میں رسن بستا وہی لوگ کھڑے ہیں. وہ پاؤں رکھے تو پیمبر پکھڑے ہیں. لیزے بھی جنہیں لاپے تھک جاتے ہیں نہیں. لیزے بھی جنہیں لاپے
تھک جاتے ہیں نیا دنیا میں انہی لوگوں کے قد سب سے بڑے ہیں دنیا میں انہی لوگوں کے قد سب سے بڑے ہیں وہ پاؤں رکھے دوش نعرہ سلوات سورہ فاتحہ حر کو خدا نے دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا کھلوا دیے فردوس کے در اب تو کشا زانو پہ رکھا سر کو امام دو سرانے اعلیٰ کی آدنا کو بزرگوں کی دعا اعلیٰ کی آدنا کو بزرگوں کی دعا سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا پورا لے گلا گرد تھی اور بیچ میں ہوتا پورا لے گلا گرد تھی اور بیچ میں ہوتا جب دیکھ چکے سب غیر عزیزوں کی طرح بے جا ہوئے دو ایلچیے شاہ کے دل پر مرنے پہ کمر باندھتے تھے قاتل میں دے پر کہتی تھی جھکائے ہوئے سر شاہ کی پاس کہتی تھی جھکائے ہوئے سر شاہ کی پاس ہے سخت عجب دونوں کی دانائی سے مجھ کو ان بیٹوں نے محبوب کیا بھائی سے مجھ کو ان بیٹوں نے محبوب کیا بھائی سے مجھ کو یہ ذکر ابھی تھا کہ صداروں نے کیا دروازے سے اکبر نے یہ آواز سنائی لوٹی گئی ہے پھوپھی اماں کی کمائی مارے گئے دو ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی مارے گئے دو ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی روتے ہوئے آباد بھی ہمراہ گئے خود لاشیں اٹھانے کے لیے چاہ گئے خود لاشیں اٹھانے کے لیے چاہ گئے ربانوں نے رکھے زانوے زینب پہ سر ان کے جو بی بی اچھی آ گئے منہ کو جگر ان کے زینب نے جو کی جھک کے رخوں پر نظر دکھلائی دیے چاند سے منہ میں تر کے دکھلائی دیے چاند سے منہ میں تر کے
رخسار بھی مجروح تھے ابرو بھی کٹے تھے شانے بھی جدا چاند سے بازو بھی کٹے تھے شانے بھی جدا چاند سے بازو بھی کٹے تھے منہ چھاتیوں پہ رکھے وہ ناشاد پکاری ارے آرام میں ہوتی ہے غشی پیاس سے تاری ارے ہوتا ہے دیا شوقت ہمت تمہاری تسلیم کرو قبلۂ کونین کو واری تسلیم کرو قبلۂ کونین کو واری ارے سمجھی میں کہ باعث ہے یہ بیداری یہ سب کا پیارو یہ طریقہ نہیں ارباب ادا کا پیارو یہ طریقہ نہیں ارباب ادا کا تاریخ امام دو سرا کرتے ہیں اٹھو ربا سے علمدار صلاح کرتے ہیں اٹھو ہم شکل نبی مدح بغا کرتے ہیں اٹھو سب لوگ نہ اٹھنے کا گلا کرتے ہیں وہ سب لوگ نہ اٹھنے کا گلا کرتے ہیں ارے آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے صدقے گئی یوں جنگ کے جن سو نہیں جاتے صدقے گئی یوں جنگ کے جن سو نہیں جاتے ہائے ہائے وہی راستہ تمہیں درپیش ہے پیارو تم مرد ہو جرار ہو ہمت کو نہ ہارو اب آنکھوں سے چھپ جاؤ گے اے عرش کے تارو بچوں مجھے منزل کا بتا دے کے سدھارو بچوں مجھے منزل کا بتا دے کے سدھارو ویران میں یا گلشن ہستی میں رہو تم آج کی شب کون سی بستی میں رہو تم آج کی شب کون سی بستی میں رہو گے مقتل میں قیامات کہاں ہوگا بتاؤ ماسد کے مقامات کہاں ہوگا بتاؤ دن تم کو تمامات کہاں ہوگا بتاؤ بستر سر شامات کہاں ہوگا بتاؤ بستر سر شامات کہاں ہوگا بتاؤ ارے ہموار زمین شب کے بچھڑوں کو ملے گی ہموار زمین شب کے بچھڑوں کو ملے گی کیسی ہے جگہ جو تمہیں سونے کو ملے گی کیسی ہے جگہ جو تمہیں سونے کو ملے گی ٹکڑے پتلے جائے بیاں درد کے سن کر ایک حشر تھا سیدانیاں جب پیٹی تھی سر بانوں نے کہا قبلۂ کونین سے اٹھ کر مر جائے گی ماں لاشوں کو لے جائے باہر مر جائے گی ماں لاشوں کو لے جائیے باہر فرزندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے اللہ کسی ماں کو یہ ماتم نہ دکھائے فرزندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے اللہ کسی ماں کو یہ ماتم نہ دکھائے
اللہ کسی ماں کو یہ ماتم نہ دکھائے دوزخ کے جوازات صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ حاضر کرتا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ ایک نوحہ آیا تھا ندیم سرور کا کہ علم بردار آتا ہے، تو اس کی کاپی کی گئی کہ فلاں جرار آتا ہے۔ سماعت کیجیے گا 4 مصرے کہ سنا تھا ہم نے یہ نوحہ فلاں، سنا تھا ہم نے یہ نوحہ علم بردار آتا ہے، سنا تھا ہم نے یہ نوحہ علم بردار آتا ہے، چرا کے چھاپا یہ تم نے فلاں جرار آتا ہے۔ کہ سنا تھا ہم نے یہ نوحہ علم بردار آتا ہے، چرا کے چھاپا یہ تم نے فلاں جرار آتا ہے۔ تو کافیے لاکھ تھے یوں تو یہاں تم یہ بھی لکھ دیتے فلاں مکار کا بیٹا فلاں مکار آتا ہے۔ کافیے لاکھ تھے یوں تو یہاں تم یہ بھی لکھ دیتے فلاں مکار کا بیٹا فلاں مکار آتا ہے۔ یہ حضرات میں مصروں کے صاحب میں گزارش گزار ہوں مولانا عرفان صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئے اور اپنے پیشکانی کے فرائض کو انجام دے۔ آپ ان کے استقبال میں ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ کہ کیا جو تذکرہ میں نے امام دادوں کا، کیا جو تذکرہ میں نے امام دادوں کا، اتر کے رہ گیا چہرہ غلام زادوں کا۔ کہ کیا جو تذکرہ میں نے امام دادوں کا، اتر کے رہ گیا چہرہ غلام زادوں کا۔ تو لگا کے نعرے حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا۔ یار لگا کے نعرے حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا۔ بڑی ادب و احترام کے ساتھ عام صاحب کی خدمت میں وہ آئے اور اپنے پیشانی کے فرائض کا انجام دے۔ آپ حضرات کے استقبال میں فواروں کو استقبال کریں۔ حضرت اعلان سنیے مستورات کا انتظام امام باقی جعفریہ میں کہتے ہیں۔ مستورات سے گزارش ہے کہ وہ امام باقی جعفریہ میں ضرور ہو جائے۔ السلام علیکم حضرات۔ دیکھیے آپ بہت ہی مقام بلند، مقام اتنا بلند مقام ہے کہ میں ایک لفظ لے کے آیا ہوں۔ ہم نے بھی مشاہدہ کیا علی رام کے اللہ کا وقت صاحب ماشاءاللہ بہترین خطابت ندامت۔ بہرحال میرے پاس لفظ نہیں ہے ڈکشنری میں تو میں تعریف کر سکوں، آپ بہرحال کوشش سنتے ہیں۔ آپ اس وقت عرش عزا پر تشریف فرما، میں نے لفظ کہہ دیا اور یہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ نہ دیکھیں کہ کون پڑھ رہا ہے، یہ دیکھیں پڑھا کیا جا رہا ہے، کہا کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف فرش عزا نہیں ہے بلکہ عرش عزا بھی ہے۔ فرش عزا تب تک ہے جب تک فرش والے آتے ہیں، عرش عزا تب بن جاتی ہے جب عرش والے آتے ہیں۔ بھائی ہاتھ اگر اٹھے تو سنت مصطفیٰ پوری ادا ہونی چاہیے، دونوں ہاتھ اس طرح ہونے چاہیے کہ جیسے رسول نے کہا تھا غدیر میں من کنت مولا فہذا علی المولا۔ بہرحال میں اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں چارنسوں سے، قبلہ سے اور حاضرین سے اجازت لیتے ہوئے۔ عرش والوں سے اجازت مل گئی، آپ سے بھی عرش والوں سے اجازت مل گئی قبلہ کہ مصطفیٰ کے ساتھ اور فاطمہ کے ساتھ رہتے ہیں۔
مصطفیٰ کے ساتھ اور فاطمہ کے ساتھ رہتے ہیں. مصطفیٰ کے ساتھ اور فاطمہ. ایک صلوات ارشاد فرمائے پر محمد و آل محمد. مصطفیٰ اور فاطمہ کے ساتھ. مصطفیٰ اور فاطمہ کے ساتھ. پھر ملاحظہ کیجیے گا, مصطفیٰ اور فاطمہ کے ساتھ شاہ بدر و حنین رہتے ہیں. تیسرا چوتھا مصرع جب آپ ملاحظہ کریں گے تو آپ کی سماعت معراج پہ ہوگی کہ مصطفیٰ اور فاطمہ مصطفیٰ اور فاطمہ کے ساتھ شاہ بدر و حنین رہتے ہیں. شاہ بدر و حنین رہتے ہیں. میرے دل کا طواف پر جنت, میرے دل میں حسین رہتے ہیں. ایک صلوات ارشاد فرمائے پر محمد والوں. مصطفیٰ اور فاطمہ کے ساتھ شاہ بدر و حنین رہتے ہیں. شاہ بدر و حنین رہتے ہیں. میرے دل کا طواف پر جنت, میرے دل میں حسین رہتے ہیں. ایک پیغام قوم کے نام ملاحظہ کیجیے گا. تم خود کو شاہ دین کا غمخوار بنا دو, تم خود کو شاہ دین کا غمخوار بنا دو. بچوں کو علم دے کے علمدار بنا دو, بچوں کو علم دے کے علمدار بنا دو. غازی کی وفا کا سبق اتنا پڑھاؤ, ہر بھائی کو بھائی کا وفادار بناؤ. پہنچ گئی بات. تم خود کو شاہ دین کا غمخوار بنا دو, بچوں کو علم دے کے علمدار بنا دو. غازی کی وفا کا سبق اتنا پڑھاؤ, ہر بھائی کو بھائی کا وفادار بنا دو. تم ماننے والے ہو حسین ابن علی کے. مشاہ ملاحظہ کیجیے گا, شاید کوئی بات ہو کہ تم ماننے والے ہو حسین ابن علی کے. تم چاہو تو صحرا کو گلزار بنا دو, تم چاہو تو صحرا کو گلزار بنا دو. ہر شخص کو آپ سے ملنے کی تمنا, ہر شخص کو آپ سے ملنے کی تمنا. دنیا میں یہ کردار کا معیار بنا دو, دنیا میں یہ کردار کا معیار بنا دو. ہم روشنی والے ہیں اندھیروں سے ہمیں کیا, ہر بزم کو خورشید چمکدار بنا دو. ایک صلوات ارشاد فرمائے پر محمد والے. حضور بس ایک چھوٹا مختصر آپ سب حضرات سے مولا آپ سب حضرات کو سلامت رکھے. ایک بلند ترین اپنی حاضری کی دعا کی قبولیت کے لیے بلند ترین بکھر کے نہیں مل کے صلوات ارشاد فرمائے پر محمد. جب یہ اتنی بلند آواز سے ہے تو پھر آپ کی آہستہ سے صلوات پڑھیے گا پر محمد. بلند ترین صلوات مل کے پر محمد. حضور ایک ردیف ہے, بیٹھ گئے نبی کے بعد جو مسند پہ آ کے بیٹھ گئے. اگر آپ بولیں گے تو آپ کی یقیناً جو مانگو گے. میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ صرف فرش ادا نہیں عرش ادا بھی ہے, اور یہاں مقدر ملتے ہیں, تقدیر بنتی ہے, سب کچھ بنتا ہے. بغال ملاحظہ کیجیے گا کہ نبی کے بعد جو مسند پہ آ کے بیٹھ گئے وہ مستحق نہ تھے قبضہ جما کے بیٹھ گئے.
وہ مستحق نہ تھے قبضہ جما کے بیٹھ گئے. کسی نے پوچھی تھی جب آسمان کی دوری, جواب دے کے علی مسکرا کے بیٹھ گئے, جواب دے کے علی مسکرا کے بیٹھ گئے. نبی کے بعد جو مسجد میں آ کے بیٹھ گئے وہ مستحق نہ تھے قبضہ جما کے بیٹھ گئے. کسی نے پوچھی تھی جب آسمان کی دوری, جواب دے کے علی مسکرا کے بیٹھ گئے. مگر جب ان سے کسی نے کوئی سوال کیا تو اس پہ قتل کا فتویٰ لگا کے بیٹھ گئے. مگر جب ان سے کسی نے کوئی سوال کیا تو اس پہ قتل کا فتویٰ لگا کے بیٹھ گئے. اور جو لگ رہا ہے کہ مجلس میں خود میرے مولا, یہ لگ رہا ہے کہ مجلس میں خود میرے مولا یہی کہیں پہ مسلح بٹھا کے بیٹھ گئے, یہی کہیں پہ. نبی کے بعد جو مسجد پہ آ کے بیٹھ گئے وہ مستحق نہ تھے قبضہ جما کے بیٹھ گئے. کسی نے پوچھی تھی جب آسمان کی دوری, جواب دے کے علی مسکرا کے بیٹھ گئے. مگر جب ان سے کسی نے کوئی سوال کیا تو اس پہ قتل کا فتویٰ لگا کے بیٹھ گئے. یہ لگ رہا ہے کہ مجلس میں خود میرے مولا یہی کہیں پہ مصلی بچھا کے بیٹھ گئے. جب ہم نے چاہا کہ گھر میں وہ آمد زہرا, دیکھیں جہاں جہاں بھی فرشیہ کا بچھی ہے, علی حیدر صاحب نے بھی مولا سلامت رکھے, بہت خوش ہوئی, بہت دعائیں کی, ہر جگہ دعائیں کی ہے میں نے اور آپ سب کے لیے, پوری بستی کے لیے, کہ جو لگ رہا ہے کہ میں بھی مجلس میں خود میرے مولا یہی کہیں پہ مصلی بچھا کے بیٹھ گئے. جب ہم نے چاہا کہ گھر میں وہ آمد زہرا, عزا کا فرش بچھا کے زمین پہ بیٹھ گئے, عزا کا فرش زمین پہ بچھا کے بیٹھ گئے, عزا کا فرش زمین پہ بچھا کے بیٹھ گئے. ہم اپنے گھر کو ہی جنت بنا, عزا کا فرش بچھا کر کے دیکھ لو بہنوں, عزا کا فرش بچھا کر کے دیکھ لو بہنوں, ہم اپنے گھر کو ہی جنت بنا کے بیٹھ گئے, ہم اپنے گھر کو ہی جنت بنا کے بیٹھ گئے. میں ان کو کہہ نہیں سکتا رضی اللہ, میں ان کو کہہ نہیں سکتا رضی اللہ, رسول ذاتی کا جو حق دبا کے عزا کا فرش بچھا کے کہ دیکھ لو بہنوں, ہم اپنے گھر کو ہی جنت بنا کے بیٹھ گئے. میں ان کو کہہ نہیں سکتا رضی اللہ, رسول ذاتی کا جو حق دبا کے بیٹھ گئے. شمار ان کا بھی ہوگا فدق کے چوروں میں. یہ پیغام دیتے آئے, مجلسوں کا پیغام ہوتا ہے میری شورا سے خطبہ یہی کہ کوئی نہ کوئی میسیج ایسا پڑھو اس سے قوم کے نوجوانوں کے بچوں کی اصلاح ہو. کہ رسول ذاتی کا حق جو حق دبا کے بیٹھ گئے, شمار ان کا بھی ہوگا فدق کے چوروں میں, زمین جو لوگ شمار ان کا بھی ہوگا فدق کے چوروں میں, شمار ان کا بھی ہوگا فدق کے چوروں میں. زمین وقت کی جو لوگ کھا کے بیٹھ گئے, ہماری موت میں ہی انتقال ہوتا ہے, مرے تو مولا کے پہلو میں جا کے بیٹھ گئے. اور یہاں سے بس 4 میں سے بڑھا دیجیے کہ نام ان کا نہیں زمانے میں, نام ان کا نہیں زمانے میں, جو لگے ہیں ہمیں مٹانے میں. بس چوتھا نصاب معراج پاک کی سماعت ہوگی, ختم کر دی میں نے آپ کی یہ بات کہ جو نام ان کا نہیں زمانے میں, جو لگے ہیں ہمیں مٹانے میں, بات وہ حق بھی کر نہیں سکتا جو لگا عوام کھانے میں, بات وہ حق بھی کر نہیں سکتا جو لگا ہے حرام کھانے میں. بابا سے سلام غدیر کے حوالے سے جب رسول اللہ نے ان کا تام جھام اکٹھا کر کے بلایا تھا کہ کجاوے سب لائے جا رہے ہیں, کجاوے سب کے لائے جا رہے ہیں, سبھی حاجی بلائے جا رہے ہیں. خدا کی قادر آ گیا ہے,
علی مولا بنائے جا رہے ہیں. بآواز بلند صلوات اور دینا. ایک آواز بلند اور صلوات دیں گے. مولا عباس کے حوالے سے بلا. مولا عباس کو حضرت علی نے کیسے دعاؤں میں مانگا کہ عمر بھر تک کی عبادت کا صلہ عباس ہے. کا صلہ عباس ہے. عمر بھر تک کی عبادت کا صلہ عباس ہے. بات میں والے نے مانگا تب ملا. بات ہے تب ملا. باس ہے. چھوڑ کر بھاگے وہ اپنے خنجروں تیروں تبر. خنجروں تیروں تبر. چھوڑ کر بھاگے وہ اپنے خنجروں تیروں تبر. ایک شقی سے جب سنا بات ہے. چھوڑ کر بھاگے وہ اپنے خنجروں تیروں تبر. ایک شقی سے جب سنا بات ہے. جب سنا باس ہے. بس ایک آواز بلند اور سوات دے ادھر لوگ. اس آدمی کے عقیدے کا اعتبار نہیں. اس آدمی کے عقیدے کا اعتبار نہیں. جسے امام زمانہ کا انتظار نہیں. لکیر کھینچ کے عباس نے کہا سن لو. ادھر وہ آئے جسے اپنی جان سے پیار نہیں. ادھر وہ آئے جسے اپنی جان سے پیار نہیں. علی کے ہاتھوں میں آئی تو جھوم کر بولی. ہزار سرنا اڑا دوں تو ذوالفقار نہیں. ہزار سرنا اڑا دوں تو ذوالفقار نہیں.
آپ ادھر آ جائیے ورنہ بات ہی ہوتی رہے گی. آئیے ہمارے سامنے آ جائیے. اتنا عمدہ مرثیہ پڑھایا آپ نے, میں مولانا کے لیے جسارت نہیں کر سکتا. فاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری زیارتہم ومنکری فصاحتہم ومنکری بلاغتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. محترم و مکرم صاحبان کرام، بتوفیق الہی و تائید سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، خدائے بزرگ و برتر کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے آج پھر ہماری سانسوں کی ضمانت لے کر ہمیں ایک بار پھر کشتی نجات تک پہنچا دیا. اور مسلسل اسی آیت کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے. پہلی محرم سے لے کر آج تیسری محرم ہو گئی. دو مجلسوں میں آپ نے اسی آیت کے ذیل میں جو معروضات سماعت کیے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی معتبر فکر کی جھولی میں اس حقیر با توقیر کے شکستہ الفاظ کو جگہ دی. انشاءاللہ المستعان یہی معرفت کے درے نایاب ہوں گے جو دنیا و آخرت میں آپ کو کامیاب کریں گے. اس آیت کے ذیل میں ہم نے پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں لیکن اللہ کا رسول ہے اور نبوت اسی پہ ختم ہے. اور ہم نے جو ابتدا کی تھی، ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارا عنوان معرفت امام نہیں ہے، معرفت اور امام ہے. کیونکہ اگر آپ مرکب کر دیں گے معرفت امام تو موضوع ایک ہوگا، لیکن معرفت کے جو معروضات ہیں وہ ہم الگ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور امامت کے حوالے سے جو معروضات ہیں وہ اسی خیمے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. لیکن ایک بات جو تشنا رہ گئی تھی وہ ہم چاہتے ہیں کہ آج مکمل کر دیں، اس لیے کہ الحمدللہ تسبیح بہت اچھی لگ رہی ہے. لوگ دور دور نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بلا فصل کے ذکر میں بلا فصل بیٹھے ہوئے ہیں.
اللہ آپ کی آمد کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہم نے بات کی تھی کہ اصول دین 5 ہیں، ایک ہے اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت اور پانچویں قیامت۔ لیکن ہم نے ابتدائے کلام میں کہا تھا کہ جس کا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہوگا نہ وہ امامت کو سمجھ سکتا ہے نہ رسالت کو سمجھ سکتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے یہ پہچانیں کہ ہم توحید کو کیسا مانتے ہیں۔ کیا ویسا مانتے ہیں کہ جیسے علی نے توحید سکھائی ہے، یا ویسا مانتے ہیں کہ جو غیروں سے ہم تک آئی ہے؟ عزیزان گرامی، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے تو مجھ جیسے طالب علم کو سوال کرنے کا حق ہے، کیونکہ تیسرا دن ہے اور مہمان کے حدود سے بھی اب میں باہر جا رہا ہوں۔ 3 دن مہمان نوازی کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے بعد تو میں آپ کے گھر کی ایک فرد ہوں، تو میں بلا تکلف آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں، اللہ خالق ہے یا نہیں ہے؟ پر 2 کلو کا سر ہلائیے گا، اللہ خالق ہے یا نہیں ہے؟ اللہ رازق ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ اللہ قادر ہے یا نہیں ہے؟ علماء کرام تشریف فرمائے۔ میں فلسفے اور کلام کی بحث چھیڑنے جا رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں جو بات دروس میں ہوتی ہے وہ منبر سے پہنچائی جائے، کہ جو آج کے دور کی ضرورت ہے۔ لیکن میں توحید کو بہت آسان کر کے پیش کروں گا، بہت متوجہ سے ہو کر سنیے گا۔ اللہ قادر بھی ہے، اللہ رازق بھی ہے، اللہ خالق بھی ہے، لیکن مطلع سے لے کے مقتے تک جو مومنین بیٹھے ہیں، مجھے صرف اتنا بتائیں، اللہ خالق ہے تو کیوں ہے؟ دیکھیں میرا سوال ہے آپ سے، توجہ رکھیے گا، اللہ خالق ہے تو کیوں ہے؟ مجھے کوئی ایک آدمی بتائے۔ اس میں فاعل ہے نا، خالق، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، خالق یعنی خلق کرنے والا۔ میں اور آسان کر رہا ہوں، تو خالق وہ ہے تو کیوں ہے؟ تو آپ میں سے جو بھی اٹھے گا وہ کہے گا، علماء سے میرا خطاب نہیں ہے، یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں عوام کے جو خواص بیٹھے ہیں ہمارے نوجوان، میں ان سے خطاب کر رہا ہوں۔ وہ خالق اس لیے ہے، آپ وہ کہیں گے کیونکہ اس نے ہمیں خلق کیا، بھائی یہی بات نکل کے آتی ہے۔ لیکن اگر یہی آپ کا عقیدہ توحید ہے تو اسے صحیح کیجئے، کیونکہ یہ علی والی توحید نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، یہ علی والی توحید نہیں ہے کہ وہ خلق کرنے کی وجہ سے ہے، نہیں، وہ خلق کرنے کی وجہ سے خالق نہیں ہے، وہ قدرت کا مظاہرہ دکھانے کی وجہ سے قادر نہیں ہے، وہ تمہیں پالنے کی وجہ سے رب نہیں ہے، وہ خلق نہ بھی کرے تو خالق ہے۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، اور اگر آپ کو اس بات کی وضاحت چاہیے تو جائیے میں حوالہ دیتا ہوں، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے کتاب التوحید۔ جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو باقاعدہ ہمارے اور آپ کے پہلے امام فلک جناب عزت مآب ابو تراب مولائے غدیر جناب امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، توجہ رکھیے گا، مولا کائنات نے جب خطبہ توحید ارشاد فرمایا، آج سپیڈ زیادہ نہیں ہے نا، تھوڑی سی کم کر رہا ہوں، ہاں تھوڑی اور کم کر رہا ہوں۔ مولا کائنات نے جو خطبہ توحید ارشاد فرمایا صرف آپ کی محبت میں، تاکہ بات ہماری پہنچے، کیونکہ ہم فارمیلٹی نبھانے نہیں آئے ہیں، ذمہ داری نبھانے آئے ہیں۔ ہاں، ہر منبر پہ آنے والا یہ سوچے کہ وہ سنانے نہیں آیا بلکہ کچھ پہنچانے کے لیے آیا۔ عزیزان گرامی بہت غور سے سنیے گا، بڑے اہم موضوع پر میں بات کر رہا ہوں، اور آپ میرا مزاج جانتے ہیں کہ میں ایک عنوان کے اوپر ہی بات کرتا ہوں۔ اگر میں نے بات کی ہے تو میں یہاں سے 15 منٹ آپ کے توحید پر لوں گا، اور اس کے بعد میں امامت کے خیمے میں اذن دخول لے لوں گا۔ اب آپ مجھے بتائیے، خطبہ توحید میں مولا کائنات نے جب خطبہ دیا اور رزق معرفت توحید بانٹا، تو میرے پہلے امام نے فرمایا کہ اس کا کمال خلاقیت یہ نہیں ہے کہ وہ خالق ہے، کمال یہ ہے کہ خالق تو ہے لیکن مخلوق نہیں ہے۔ کاش کہ ہماری بات واضح ہو جائے جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں۔ جا کے خطبہ توحید کا مطالعہ کیجیے گا، مولا نے فرمایا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ خالق ہے، کمال یہ ہے کہ وہ مخلوق نہیں ہے، کمال یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں پال رہا ہے، کمال یہ ہے کہ اسے کوئی نہیں پال رہا ہے۔ کاش کہ میرا مجمع اپنے رہبر فکر کو مہمیز کر کے بہت جلد باب شہر علم تک پہنچائے تو میرا یہ جملہ بھی واضح ہو جائے۔ اس کا مطلب علی کہنا چاہ رہے ہیں
ہے کہ اس کا کمال رزاقیت یہ نہیں ہے کہ وہ رازق ہے، کمال یہ ہے کہ وہ رازق تو ہے لیکن مرزوق نہیں ہے۔ اپنے بچوں کے لیے وضاحت کر رہا ہوں، علی بتانا چاہ رہے ہیں کہ کمال یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں دے رہا ہے، کمال یہ ہے کہ دے تو رہا ہے، کسی سے لے کر نہیں دے رہا۔ کاش کہ ہماری بات واضح ہو جائے، صلوات پڑھیے مل جل کر بآواز والا۔ عزیزان گرامی ذرا اس کو سمجھیے گا، جہاں تک ہم لے جا رہے ہیں اس کا مطلب علی نے خطبہ توحید میں فرمایا کہ کمال رزاقیت یہ نہیں کہ وہ رازق ہے، کمال یہ ہے کہ وہ رازق تو ہے لیکن مرزوق نہیں ہے، وہ خالق تو ہے لیکن مخلوق نہیں ہے۔ میں جملہ کہہ جاؤں، اچھا ہمارے شاید میں نے حوالہ دیا ہو، ہمارے نہ جانے کتنے آسمان زمین کی آغوش میں آرام کر رہے ہیں، جس میں سے ایک نام ہے مرحوم ڈاکٹر کلب صادق صاحب کا۔ جب کانفرنس ہوئی تھی تو انہوں نے دیگر مسالک کے علماء کے سامنے چیلنج کیا تھا، وہ چیلنج میں نے شاید یہاں سے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، اسی کے ضمن میں مولا کا یہ جملہ سمجھاؤں گا۔ ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے کہا تھا کہ جو لوگ بغیر وسیلے کے توحید تک جانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر کلب صادق کا چیلنج ہے کہ وہ اہل بیت کو مائنس کر کے اللہ اکبر کی ڈیفینیشن کر دے۔ یہ بات میں نے پڑھی تھی نا، تو یہ کیوں پڑھی تھی اس کی بات سمجھ لیجیے، وضاحت میں کر رہا ہوں۔ یہ بات انہوں نے یوں ہی نہیں کہی تھی بلکہ خطبہ توحید کو پڑھا تھا، اس کے بعد یہ چیلنج کیا تھا کہ کوئی اہل بیت کو مائنس کر کے صرف اللہ اکبر کی ڈیفینیشن نہیں کر سکتا، کیونکہ پروردگار اکبر، اس جملے کی قیمت دیجیے گا، اکبر اس لیے نہیں ہے کہ وہ اکبر ہے، وہ اکبر اسی لیے ہے کہ کہیں سے اصغر نہیں ہے۔ کاش کے اس فلسفے کو آپ سمجھ جاتے، وہ صلوات پڑھیے اپنی سلامتی کے لیے بابا۔ اچھا اگر آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں، دیکھیں کم سے کم 2 دن تو لگتے ہیں نا سمجھنے میں، تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن کوشش ہماری یہی ہے۔ کل بھی ہم نے بات امامت سے خلافت تک لا کے رکھی تھی، تو خلافت پہ ہی مجلس تمام کی تھی، آپ اس بات کے گواہ۔ تو کچھ لوگوں نے کہا شاید مولانا نے ٹاپک چینج کر دیا، مولانا نے نہیں، ٹاپک نہیں چینج کیا، جو خلیفہ ہوگا وہی تو امام ہوگا۔ ارے بات یہی نہیں سمجھ رہے، جو خلیفہ بلا فصل ہوگا وہی تو امام ہوگا، ٹاپک بدلا نہیں تھا، ٹاپک وہی ہے، بس وہاں سے کچھ کیفیتیں بدل جاتی ہیں جس سے لوگ سمجھتے ہیں شاید موضوع بدل گیا۔ نہیں، ہم روح سخن تبدیل کرنے کے عادی نہیں ہے، اسی لیے ہم نے توحید میں کہا وہ اکبر اس لیے اکبر نہیں۔ ارے اتنا اچھا سن رہے ہیں، مولا آپ کو آواز رکھے کہ وہ اکبر ہے، وہ اکبر اس لیے اکبر ہے کہ کہیں سے اصغر نہیں ہے۔ اچھا سنیے ایک بات کہہ جاؤں، جب وہ ایسا اکبر ہے کہ کہیں سے اصغر نہیں ہے تو اپنی ایک صلوات پڑھیں محمد۔ خطیب ولایت علی جناب مولانا اعظم صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ یہاں آ جائیں تاکہ مجھے تقویت ملے، گزارش ہے۔ حضرات علماء خطبہ کی آمد ہوتی ہے تو صلوات بلند آواز سے پڑھی جائے۔ یا علی سلامت رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں۔ اتنا عمدہ آپ سن رہے ہیں، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، اور الحمدللہ ہمارے برادر جلیل ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اب تو مجھے تقویت اور بھی ملے گی، اور میں توحید پر بات کر رہا ہوں اور فلسفے اور کلام کی بحث میں نے منبر سے چھیڑی ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ میدان جہاد میں اگر ہم اترے ہیں تو نہ اس کے ماننے والے ہیں کہ جو فرار ہوا، تو اب کوشش یہ ہے کہ ہم باقاعدہ کوشش کریں گے کہ جہاد فتح کر کے ہم آپ کو بھی اپنے ساتھ باب شہر علم تک پہنچائیں۔ ہم نے عرض کیا کہ وہ اکبر اس لیے نہیں کہ وہ اکبر ہے، وہ اکبر اسی لیے اکبر ہے کہ کہیں سے اصغر نہیں ہے، ورنہ کائنات میں اکبر بہت ہے لیکن ان کے ساتھ اصغر کی بھی صفت جڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے اس منزل پہ آ کے میں کہتا ہوں کہ اللہ نے جب اپنی معرفت کے ذریعے، یہی تو حدیث قدسی ہے نا، کنتو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محل خلق میں ایک خلق کو داخل کیا۔
میں نے محتاط ترجمہ کیا علماء کے لیے، میں دعائیں چاہتا ہوں. تو میں نے محلے خلق میں ایک خلق کو داخل کیا تاکہ میری معرفت ہو سکے. یاد رکھنا جب اللہ نے 14 سفرائے توحید اس عالم اصغر میں ہمارے عالم اکبر کے لیے بھیجے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صفتیں اس میں ہوں گی وہی صفتیں 14 میں ہوں گی. تو وہ ایسا اکبر ہے کہ کہیں سے اصغر نہیں ہے، توجہ رکھیے گا. اور وہ ایسا توجہ رکھیے وہ ایسا قادر ہے کہ کبھی مجبور نہیں ہے، یعنی قادر مطلق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عام علماء کی طرح عالم نہیں ہے، وہ عالم اس لیے ہے کہ کہیں سے جاہل نہیں ہے. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. وہ عالم ایسا عالم ہے کہ کہیں سے جاہل نہیں ہے. میں ایک سوال کروں آپ سے، آپ کی فکروں پہ تالا لگا کے میں تھوڑا سا آگے بڑھوں. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پوری کائنات میں کوئی عالم لا کے دکھاؤ جو جاہل نہ ہو. نہیں، یہ سوال یاد رکھیے گا، نوٹ کر لیا کیجیے. پوری کائنات میں، بڑی نوازش آپ کی برادر، پوری کائنات میں کوئی عالم لا کے دکھاؤ کہ جو عالم تو ہو لیکن جاہل نہ ہو. میں بار بار کہہ رہا ہوں اور پھر دوہراؤں گا، پوری کائنات میں عالم لا کے دکھاؤ کوئی ایسا کہ جو جاہل نہ ہو. دیکھیے گا، وضاحت میں امام کے جملے سے ہی کروں گا. پوری کائنات میں جتنے بھی ریلیجنس ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، مذہب ہیں، میں سب کا چیلنج کر رہا ہوں، کوئی عالم ہے ایسا کہ جو عالم تو ہو لیکن جاہل نہ ہو؟ نہیں پہنچے آپ؟ میں بچوں کے لیے وضاحت کروں. یہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے پوچھوں آپ عالم ہیں تو آپ کہیں گے ہاں میں عالم ہوں. تو میں پلٹ کے پوچھوں گا کس چیز کے عالم ہیں؟ کاش کے مجمع میرا ساتھ دے جہاں لے جا رہا ہوں. میں آپ سے سوال کروں گا کہ کس چیز کے عالم ہے؟ علم فلسفہ کے عالم ہے، علم منطق کے عالم ہے، علم درائت کے عالم ہے، علم روایت کے عالم ہے، علم آیات کے عالم ہے، علم تفسیر کے عالم ہے. آپ کس چیز کے عالم ہے؟ علم فقہ کے عالم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ارے نہیں تب دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان یا تو کسی ایک شعبے کا عالم ہوتا ہے یا 2 شعبے کا عالم ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ 4 یا 10. لیکن کائنات میں جتنے بھی علوم ہیں، توجہ رکھیے گا، اور جتنی بھی زبانیں ہیں اور جتنے شعبے ہیں، ہر شعبے کا کوئی عالم آپ کو نہیں ملے گا. اور وضاحت کر جاؤ، اگر یہاں پہ کوئی بیٹھا ہو کہ جو سائنس کا اسٹوڈنٹ ہو اور میں کہوں سرکار علم فقہ کا یہ مسئلہ حل کر دیجئے، میں تھوڑا سا جات کر سنیے گا، علم فقہ کا یہ مسئلہ حل کر دیجئے، تو یہ کہیں گے سرکار میں علم سائنس کا عالم ہوں، علم فقہ کا عالم نہیں ہوں. یہی وجہ ہے کہ اگر یہی انسان سمجھ جائے، یہی ایک حدیث پڑھ دوں، اجازت ہے اگر آپ سب کے، ہمارے اور آپ کے آج کی مجلس کا تحفہ دے رہا ہوں. نبی امام نے فرمایا کہ لو سکت الجاہل ما اختلف الناس، اگر جاہل خاموش رہے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہو. میں کاش کے بات واضح ہو جائے جو کہنا چاہ رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد وآل. اس کی وضاحت کو سمجھیے. امام نے یہ نہیں کہا لو سکت الجاہل ما اختلف الناس کہا ہے. تو قرآن کا بھی مزاج یہ ہے کہ جہاں پہ ناس کی لفظ آتی ہے وہاں کوئی محسوس نہیں ہوتا، وہاں لوگوں کی بات ہوتی ہے. لیکن جہاں مومنون کی لفظ آ جائے، منافقون کی لفظ آ جائے تو وہاں محسوس کر دیا جاتا ہے. تو ہم معصوم نے کہا کہ اگر جاہل خاموش رہے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہو. تو مثال کے طور پہ یہ ایڈوکیٹ ہے اور ہمارے، اسی لیے کہتا ہوں مثال دینے کے لیے بچے ہی مل جائے آگے، نوجوان. یہ ہمارے برادر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیے یہاں بیٹھے، یہ ہے ڈاکٹر، یہ کیس لڑ رہے ہو عدالت میں اور یہ آ کے کہیں کہ آپ کے اس کیس کی دوا یہ ہے، تو فوراً یہ کہیں گے خاموش رہیے ورنہ عدالت میں اختلاف ہو جائے گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ عدالت ہے، یہ آپ کی ڈسپینسری نہیں ہے. یعنی جس شعبے میں، لیکن لائٹ گئی ہے ولایت کی رونق نہ جانے پائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر باپ. ایک نعرہ لگائیے تاکہ مجھے بھی لطف آئے. محتاج ایک صلوات اور پڑھیے بابا جبلن.
ملاقات ہے ماشاء اللہ. ہاں ایک صلوات اور پڑھیے محمد و آل محمد پر. صلوات اور پڑھیے تاکہ دامن کے ساتھ دل کا میل دھلتا رہے. ہاں نگر نگر گلی گلی کہیں خفی کہیں وسیع گرزار سنبھالو ہم سب کا سہارا آدم کا مولا ان کا مولا ہم مل کے بولو ہم مل کے بولو نعرہ حیدری یا علی. کائنات میں اگر یہ چلے جائیں ڈاکٹر بن کے کیا اور کہے کہ اس کیس کی یہ دوا ہے تو یہ کہیں گے چپ چاپ رہیے, زبان کو بند رکھیے, اپنے ڈپارٹمنٹ میں بولیے گا. جس ڈپارٹمنٹ کا علم نہیں ہے اس ڈپارٹمنٹ میں بولیں گے تو سوائے اختلاف کے کچھ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اور ہر عالم کائنات میں جو ہے اور علم حاصل کر رہا ہے وہ عالم تو ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ جاہل ضرور ہے. کیوں کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو لا تعلمون شیئا کی منزل پہ تھے. اس کا مطلب تم کچھ نہیں جانتے تھے. جب تم شعور کی منزل پہ پہنچے اور جب تم نے علم کے میدان میں فکر کے رہبار کو دوڑایا اور علم کو حصول کیا تب تم سے علم کی صفت متصف ہوئی, اور جب یہ کمال ظاہر ہوا تو لوگوں نے علم کے کمال کو دیکھ کر تمہیں عالم کہا. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. تمہارے علم کے کمال کو دیکھ کر تمہیں عالم کہا, لیکن نہ اللہ ایسا عالم ہے نہ 14 ایسے عالم ہے. میں اس کی دلیل دے رہا ہوں. اگر کوئی پوچھے کہ آپ عالم ہیں تو گنجائش رہے گی کہ پوچھا جائے کہ آپ کس شعبے کے عالم ہیں. لیکن میرا مجمع میرا ساتھ دے, یہ بتائے اگر میں کسی سے پوچھوں آپ عالم ہیں تو وہ کہہ دے میں جاہل نہیں ہوں. نہیں میں سمجھاؤں گا, گھبرائیے گا نہیں, میں سمجھاؤں گا, کوشش کروں گا کہ میں سمجھا کیا. اگر کسی سے میں پوچھوں آپ عالم ہیں تو وہ کہیں گے ہاں, تو پھر میں پوچھوں گا کس شے کے عالم ہیں. لیکن اگر میں پوچھوں آپ عالم ہیں اور کہہ دے کوئی میں جاہل نہیں ہوں, میں کاش کے بات آ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی ذات سے جہالت کو الگ کر دیا. اپنی سے جاہل نہیں ہوں تو ڈھونڈیے کائنات میں کون ہے ایسا. تو ہمارے اور آپ کے 5ویں امام جب شام سے گزر ہوا تو دیکھا راہبوں کا علاقہ. ایک راہب آیا, آنے کے بعد 5ویں امام سے کہتا ہے کیا آپ عالم ہیں؟ تو امام نے یہ نہیں کہا میں عالم ہوں, بلکہ کہا میں جاہل نہیں ہوں. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. امام نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں, ابھی نہ پہنچے, میں جاہل نہیں ہوں. امام نے اظہار علم, میں دعا چاہتا ہوں آپ سے, اظہار علم یعنی اس بات علم اظہار علم سے نہیں کیا, جہل کی نفی سے کیا. بھائی کاش کے بات واضح تاکہ سامنے والا پہچان لے کہ میں ایسا عالم ہوں جو کسی شعبے میں جاہل نہیں ہوں, کیونکہ مجھے حق ہے کہ میں کہوں جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. ارے صلوات پڑھیے محمد وال. دیکھیے یہاں تک لانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ایسا عالم ہے کہ جو کہیں سے جاہل نہیں ہے, تو جب وہ اپنی معرفت کے لیے کسی کو بھیجے گا تو وہ بھی ایسا ہی ہو کہ ایسا علم رکھے کہ کہیں سے وہ جاہل نہ ہو. ارے اسی لیے تو علی نے منبر سے کہا تھا سلونی سلونی. ارے آباد رہیے, جو قرآن میں آیت ہے فسلو اہل الذکر, اہل ذکر کو سے سوال کرو. فسلو اہل الذکر سمجھ میں نہ آتا اگر تاریخ میں علی کا سلونی نہ ہوتا. ہاں تاریخ میں علی نے کہا سلونی سلونی, جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو, اس سے قبل کہ تم مجھے کھو دو. بڑا محتاط ترجمہ تھا, میں اپنے بھائیوں سے دعا چاہ رہا, تم مجھے کھو دو, میں تو تمہارے درمیان ہر وقت موجود ہوں, لیکن تمہاری ہو سکتا ہے کہ رسائی ہم تک نہ ہو پائے. تو اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جو پوچھنا ہو پوچھ لو. تو اس کا مطلب جو 14 بھیجے تو اپنی صفتوں کا مظہر بنا کر بھیجا کہ کمال انہوں نے دکھایا, پہچانا وہ گیا.
بھائی تھوڑا سا میرے ساتھ دیجیے گا، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اب آئیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جتنی بھی کتابیں، ہاں امس بہت ہے محسوس ہو رہا ہے، لیکن گرمی پر اگر ولایت کی ٹھنڈک نہ غالب آئے۔ ابھی غدیر کا جشن گزرا ہے، مولانا نے برادر جلیل ہمارے علی جناب مولانا ختم ولایت مولانا اعظم سلطان پوری صاحب قبلہ نے خوب جشن پڑھے، ہم بھی ساتھ ساتھ تھے۔ تو مئی یا جون میں پڑا تھا، تو لوگ ہیں جون میں نا بھائی، جون میں پڑا تھا، لوگ اپنے گھر سے نہیں نکل رہے تھے۔ اچھا شہزادی نے ایک نعمت یہ بھی دی ہے کہ محفل میں تھوڑی بہت نظامت بھی ہم کر لیتے ہیں، تو اس میں ہم نے جملہ کہا تھا کہ جو لوگ گھر سے باہر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ جون میں غدیر پڑا ہے، تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جون میں غدیر منانے کا مزہ ہی اور ہے۔ کاش کہ آپ غدیر کے میدان تک جاتے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز بلند۔ اچھا ٹائم بتاتے رہے گا بھائی؟ ہاں ٹائم بتاتے، ہاں جیتے رہو آباد رہو۔ کہیں سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بحر رمل میں نعرہ لگا رہا ہے، کوئی لگتا ہے کہ بڑی چھوٹی بحر میں نعرہ لگا رہا ہے۔ اچھا جب نعرہ لگتا ہے تو کچھ لوگ بھی یوں ہی دیکھتے رہتے ہیں، وہ ان کو بھی میں دعا دے رہا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کرتاس سے کھٹپٹ ہے یا اوپر والوں سے چل رہی ہے۔ ارے صاحب بابا سے بلند صلوات پڑھیے نا، ہم آگے بڑھے۔ سلامت رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ تو جتنی بھی کتابیں توحید کے خلاف لکھی گئی، جا کے پڑھنا، گوگل پہ سرچ کرنا، ضرورت ہے اس دور کی۔ یا تو ایتھسٹ نے لکھی کہ جو ملحد زندیق ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو مشرک ہے۔ جانتے ہو سب سے زیادہ کتابیں کس صفت پہ لکھی گئی؟ علم فلسفہ اور کلام کی بحث میں۔ علماء بتواتے ہیں اور فرماتے ہیں جا کے کتابیں بھی پڑھیے، جتنی بھی کتابیں توحید کے خلاف لکھی گئی ایک صفت، اور وہ ہے قدیر۔ دیکھیں اگر میرا ساتھ دیں گے میں کہوں گا قدیر کیا مطلب؟ کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ علی کل شیء قدیر، قرآن مجید میں ہے کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ سب سے زیادہ کتابیں اسی صفت پر لکھی گئی، اور توحید کا مطلب ہے اسے وحدہ لا شریک ماننا۔ میرا ساتھ دیجیے گا، قدیر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر شے پر قدرت رکھنے والا، تو وہ ایسا قادر نہیں ہے کہ کہیں مجبور ہو۔ نہیں اسے تو سمجھانا پڑے گا صاحب، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ ایسا قادر نہیں ہے کہ کہیں سے مجبور ہو۔ دلیل، جب آپ آگ جلائیں گے تو آگ میں قدرت ہے کہ جلتے ہی گرمی دے۔ میں کاش کے کرتاس پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤ، بی بی عطا کر دے زبان میں اثر کے سب کے لوہے دل پہ یہ مثال نقش ہو جائے۔ آگ میں بھی قدرت ہے، وہ قادر ہے کہ گرمی دے، لیکن ایسی قادر ہے کہ مجبور ہے کہ ٹھنڈک دے۔ ارے سلامت رہیے، آباد رہیے۔ جب جب آگ جلے گی تو اس میں قدرت پائی جائے گی کہ گرمی دے، لیکن کیا آگ جلانے پر آپ ٹھنڈک لے سکتے ہیں؟ نہیں، وہ اتنی مجبور ہے کہ وہ ٹھنڈک نہیں دے سکتی۔ تو اللہ ایسا قادر نہیں ہے، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ ایسا قادر نہیں ہے۔ اللہ ایسا قادر ہے جب چاہے آگ سے گرمی نکالے، اور جب چاہے ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ قادر مطلق اور ایسا قادر کہ کہیں سے مجبور نہیں۔ جب کتابیں پڑھیے گا نا توحید کے خلاف جو لکھی گئی، تو اس میں جو ایتھسٹ ہیں اور جو مشرک ہیں، پہلے مشرک کا سوال سنیے تاکہ لطف آئے۔ مشرکوں نے کتاب لکھی توحید کے خلاف، ان کی اوقات اس سوال کے اوپر نہیں ہے۔ جو کتاب آپ نے ہزاروں کی تعداد میں لکھی گئی، بس اتنے ہی سوال ہیں جتنے میں ممبر سے بیان کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں اگر خدا، آپ کا خدا، ہمارا خدا، علی کل شیء قدیر ہے تو کیا ظلم کر سکتا ہے؟ اگر کہہ دیجئے ہاں، ارے سلامت رہیے، تو عدالت گئی، اور اگر کہہ دیجئے نہیں تو قدرت گئی۔ تو اب کیسے پتا چلے؟ تو سوال علماء نے کہا کہ اس پر نہیں ہوگا کہ وہ کر سکتا ہے یا نہیں، یہ دیکھو کہ ظلم ہوتا کب ہے۔
کاش کہ میں اپنے بچوں تک پہنچا لے جاؤں. یہ دیکھو کہ ظلم ہوتا کب ہے. جائیے پڑھیے گا, ظلم دو ہی مرحلے میں ہوتا ہے, یا مجبوری میں, یعنی کوئی مجبور ہو کر کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے, یا تو جہالت میں. جہالت کا کیا مطلب؟ یعنی وہ شکریہ بھائی تقویت دی آپ نے, یعنی وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے لیکن اپنے فعل سے جاہل ہوتا ہے کہ یہ ظلم ہے. کاش کہ میں سمجھا لے جاؤں. اس کا مطلب ظلم یا مجبوری میں کیا جائے گا یا ظلم جہالت میں کیا جائے گا, تو پروردگار مجبور نہیں ہے. میں تھوڑا سا جاگ کے سنیے جہاں لے جا رہا ہوں. وہ ایسا قادر ہے کہ فاعل مختار ہے, جو چاہے وہ کرے. تو دوسری صفت کیا ہے ظلم ہونے کی؟ کا جہالت میں. تو پھر وہ جاہل نہیں ہے, وہ عالم مطلق ہے, اپنے فعل کا علم رکھتا ہے. یہ تو ہوا مشرکوں کے سوال کا جواب. اب سنیے جو ایتھسٹ ہیں, زندیق ہیں, انہوں نے لکھا کہ اگر تمہارا خدا علی کل شیء قدیر ہے تو کیا ایسا پتھر بنا سکتا ہے جو خود نہ اٹھا سکے؟ سلامت رہیے, جیتے رہیے. ہاں, جو دیکھ رہے ہیں ان سے شکایت نہیں ہے, سمجھتے رہیے گا, میں سمجھوں گا میری محنت اصول ہوگی. یہاں سے میسج لے کر جائیے. انہوں نے لکھا کہ اللہ کیا کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جو خود نہ اٹھا سکے؟ اگر کہہ دیجئے ہاں تو قدرت گئی, اگر کہہ دیجئے نہیں تب بھی قدرت گئی. اسی لیے اساتذہ کہتے ہیں جواب دینے سے پہلے سوال ٹھیک سے سنا کرو, کیونکہ آدھا جواب سوال سمجھنے میں ہوتا ہے. انہوں نے لکھا کیا خدا کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جو خود نہ اٹھا سکے؟ تو اب سوال اس کی قدرت پہ نہیں ہوگا تو پھر کس پہ ہوگا؟ کہ سنیے, ہمارے اور آپ کے چھٹے امام مقبر صادق امام جعفر صادق علیہ السلام. اچھا, آگے والوں سے گزارش ہے, پیچھے والوں کے لیے صلوات پڑھ دیجئے آپ حضرات. سلامت رہیے. ہاں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم اجل ولیک الفرج ولن آدائی مجمعین. دیکھیے میں جہاں تک لے کر آیا اسے تعقل کر کے, تدبر کر کے, تفکر کر کے سنیے گا, اس لیے کہ طاہرانہ اگر نگاہ ڈالی تو ہو سکتا ہے کہ جملہ سر سے نہیں بلکہ اس پنڈال کے اوپر سے چلا جائے. تو ہم چاہتے ہیں کہ لوہے دل پہ نقش ہو جائے اور یہاں سے پیغام لے کر جائیے. انہوں نے لکھا کیا اللہ تمہارا کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جو خود اٹھا نہ سکے؟ تو چھٹے امام کے دور میں چلیے, قدرت پر سوال نہیں ہوگا, پتھر کی صلاحیت پر ہوگا. میں کاش کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. قدرت پر سوال نہیں ہوگا, وہ تو قادر مطلق ہے, لیکن ہوگا پتھر کی صلاحیت پر سوال. کا مولانا دلیل. اچھا, ایک چیز کی وضاحت پہلے کر دوں. آپ جب کتابیں پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہوں گے کہ امام نے ایک ہی سوال کے جواب کئی طریقے سے دیے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک صحیح اور دوسرا غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسی عقل لے کر لوگ آتے تھے, بھائی کاش کے بات واضح ہو جائے, امام ویسا ہی جواب دے کر اسے واپس کر دیتے تھے. مثال کے طور پہ جب گلدستہ اذان پہ مولا علی تھے تو لوگوں نے آ کے پوچھا کہ یہ اس کو برداشت کیجیے گا کیونکہ بہت سفر ہے ہمارا ان کا, تو اسے ذرا سا برداشت کی مثال دینے کے لیے اس سے اچھی مثال نہیں ہے. گلدستہ اذان پہ مولا تھے تو لوگوں نے آ کے کہا کہ یا علی یہ بتائیے کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ خدا کی قسم میرے علی نے 2 جملوں میں پورا تاریخ اسلام, پوری تاریخ اسلام کے دفتر کو سمیٹ دیا. قیامت تک لوگ کتابیں لکھتے رہتے اور ڈھونڈتے رہتے کہ وہ کون ہے. امام نے 2 ہی جملوں میں کہا اور جواب دیا. یہ جواب وہی دے سکتا تھا یا تو جس نے خود جانوروں کو خلق کیا ہو, یا تو اس نے خلق ہوتے ہوئے دیکھا ہو. یہ وہی جواب, جو محرم اسرار توحید ہو, جو محرم
اسرار توحید ہو وہی جواب دے گا۔ آگے کیا کہا؟ کتنے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، کتنے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ تو امام نے مسکرا کے کہا یہ آئے تھے سازش میں، کیونکہ اذان کا وقت ہو رہا تھا، لیکن ان کو کیا پتا کہ نظام شمسی اور قمری کا ریموٹ علی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تو بچوں کے لیے وضاحت کی ہے، جب چاہے سورج کو پلٹا دیں، جب چاہے وقت کو روک لیں، علی جب بولتے ہیں تو وقت اپنی اوقات میں رہتا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، جب آنے کے بعد کہا کتنے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں بچے دیتے ہیں؟ امام نے مسکرا کے کہا جن کے کان ظاہر ہیں دکھ رہے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جن کے کان ظاہر نہیں ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ وہ گئے، دوسرے آئے۔ یہ کوئی جلدی پڑھتا نہیں ہے، لیکن یا تو ہم نے پڑھا ہوگا یا مجھے یقین ہے ہمارے برادر جلیل نے، تو اس لیے میں مطلع کے حوالے سے یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہی تک سنا ہے نا؟ اب سنیے دوسرا جواب۔ اس کو تو آج کل نئے نئے پڑھے لکھے آ رہے ہیں، ہمیں پڑھے لکھوں سے خطرہ نہیں ہے، زیادہ پڑھے لکھوں سے زیادہ خطرہ ہے۔ ایک صاحب اپنے علم کی گٹھری سر پہ لگ کے لائے، ہاں، اور آنے کے بعد کہا کہ یہ غلط ہے۔ علی نے یہ جواب دیا ہی نہیں ہے کہ جن کے کان ظاہر ہوں بچے دیتے ہیں اور جن کے ظاہر نہ ہو وہ انڈے دیتے ہیں۔ دلیل سنیے، اتنی بچکانی اور مبتدی کی دلیل کہ کوئی بچہ بھی آگے جائے تو مسکرا کے ان کی ہنسی اڑا کے آگے نکل جائے۔ کسی نے پوچھا دلیل؟ کہا اس لیے کہ میں نے ڈسکوری پہ دیکھا ہے۔ ارے جیتے رہیے، میں نے ڈسکوری پہ دیکھا ہے کہ ایک مچھلی ایسی ہے کہ جس کے کان ظاہر ہیں لیکن وہ انڈے دیتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جب وہ گزر گئے تو ہم نے سوچا کہ چلیے دوسرا جواب بھی تو شاید انہوں نے پڑھا نہ ہو، تو امام نے دوسرا جواب دیا ہے، یہ شاید ان کے گلے کا توق بن جائے، اسی لیے شاید دیا ہے۔ اور انتظام اللہ نے انہی لوگوں کے لیے شاید کیا تھا کہ آنے والے دور میں شاید یہ پہلے جواب کو جھٹلا دیں۔ تو دوسرا آیا، آنے کے بعد کہتا ہے یا علی بتائیے کتنے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کتنے بچے دیتے ہیں؟ علی نے پہلے کیا کہا تھا؟ جن کے کان ظاہر ہیں بچے دیتے ہیں، جن کے ظاہر نہیں انڈے دیتے ہیں۔ امام نے اپنا جواب بدلا لیکن ان کا سوال نہیں بدلا۔ انہوں نے کہا آپ بتائیے کتنے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، کتنے بچے دیتے ہیں؟ امام نے کہا سن، جو چبا کے کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جو نگل کے کھاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے تو میں کہنا چاہ رہا ہوں صلوات پڑھیے محمد وآل۔ مصیبت میں عمر مولا، صاحب دو چیزیں اگر بول ہی لیتا تو کمال ہو جاتا۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، مکاروں کی بات ہو۔ اچھا ایک بات آپ نے کہی تھی، آپ اعظم بھائی تھے نہیں، آپ کی بڑی یاد آئی اس وقت، اور ظاہر سی بات ہے ذہن نصیب کہ آپ ہیں سامنے، اور مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا بہت اچھا، اتنا عمدہ آپ نے کلام پڑھا، اس میں کہا تھا کہ سنیے اس وقت کا کلام کہ جب رسول نے تام جھام جمع کیا تھا، ہاں، اور اتنا عمدہ۔ تو اس وقت مجھے یاد آیا سرکار غدیر میں تام جھام تو نہیں تھا لیکن رستہ جام تھا۔ اس کو تام جام نہیں کہتے، وہ تام جام نہیں۔ ہمارے براجان تشریف فرمائے، دیکھیں بات خلط مبحث ہو جائے گی۔ آپ کو میں نے تبسم کی معراج پہ اس لیے پہنچایا تاکہ میرا تعلم آپ کے دلوں کے اوپر نقش۔ اگر جائیے گا تو اکیلے نہ جائیے گا، اپنے بیٹے کو ساتھ لیتے جائیے گا۔ سننا بڑا قیامت کا علماء فرماتے ہیں، معتبر علماء سے میں نے سنا اور روایت کتابوں میں ہے، راوی کہتا ہے کہ جناب ایک مرتبہ جب عاشورہ کا سویرا برآمد ہوا اور مختصر سا قافلہ تو کا سینہ چیر کے جنت کی طرف نکلا، تو تاریخ کہتی ہے کہ بہتر افراد تھے حسین کی طرف، لیکن ناصر اتنے بیدار تھے کہ ہر قدم پر حسین کے لیے سپاہی بیٹھے ہوئے تھے۔ روایت کہتی ہے کہ پہلے پہرے پر جناب سہیل نعیم کوئی تو نظر آئے، اور ایک مرتبہ سہیل نے کہا اور کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں اپنی غلطی پہ سہیل نادم ہو، میں خاتون جنت کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، میں حسین کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ جانتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ اپنے شانہ پر اپنے کمر میں تلوار کو حمائل کیے ہوئے اور ترکش کاندھے پر رکھے ہوئے وہ جا رہا تھا، اسلحوں کے ساتھ جا رہا تھا، لیکن
किसी बादशाह और सरदार की बारगाह में किसी को इजाजत नहीं है कि वो असलहे लेके चला जाए। अगर बादशाह का सिपाही दरबार में मौजूद हो, लेकिन जो कायनात का बादशाह हुसैन है उसका पहला सिपाही था कि जिसे सुहैल इब्न तैम कहते हैं। उलमा फरमाते हैं पहले पहरे पर सुहैल मिले। कहाँ जा रहे हो? का मौला हुसैन की बारगाह में। सुहैल ने कहा जन्नत मुबारक हो और मेरा मुकद्दर तुझे मुबारक हो, लेकिन हो गौर से सुनिएगा कसम शत है, लेकिन हो मैं सिपाही हूँ हुसैन का और पहरे पे हूँ, चाप रहा है, लेकिन तलवार को यही उतार दे, अपने असलहों को यही उतार दे। एक मरतबा हुरने उतार तो दिया, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि जब हुरने असलहा उतारा, जानते अरब में ये तौहीन मानी जाती थी कि किसी बहादुर का असलहा उतार लिया जाए, और हुर इतना बहादुर था, जाते जाते जुमला हुरने कही दिया, सुहैल ये तो मेरे दिल में इश्क़ हुसैन है, मैं हुसैन के लिए अपनी जान कुर्बान करने जा रहा हूँ। लेकिन सुहैल अरब में किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया जो हुर के असलहों को उतारे। इतना सुनना तो सुहैल ने कहा कि ऐ हुर तो फिर ये भी समझ ले अरब में कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि जो सुहैल के होते हुए असलहा लेकर हुसैन की बारगाह तक चला जाए। अजरकुम अला सहारा अजरकुम अल्लाह, आपकी आवाजें बुलंद है। शेर रिवायत के फिक्रे मरहूम अशफाक साहब क़िबला पढ़ा करते थे, जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। आगे बढ़ के जब हो गया मैंने रिवायत को कम किया ताकि मुकम्मल मसाइब आप हज़रात में सुने। हो गया अपने हाथों को जोड़ा, आका की बारगाह में हाथों को जोड़ने का। क्या अभी भी तौबा कबूल हो सकती है? हाय मेरे मौला की करीबी, मौला ने गले से लगाया, मेहमान नवाजी को सिखाया, कहा और तुझे मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया है। और तो दुनिया में भी आजाद है, तो आखिरत में भी आजाद है, लेकिन और तू इतनी गुर्बत में आजाद है कि मैं तेरी मेहमान नवाजी में एक कतरा लाभ नहीं पेश कर। अला लअनतुल्लाह अला कौम सालिम सयालम लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़लबन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़त क़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। पालने वाले इस अजीम सी इबादत को शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। अय्याम अज़ा में 3 हमारी मखसूस दुआएं हैं जो हम हर मजलिस में करते हैं। पहली दुआ ये कि परवरदिगारा तेरी बारगाह में हम दस्त बदुआ हैं, तुझे हुकूक़ अहले बैत का वास्ता, हमारी कौम की हर फर्द को अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मारिफत बिन नूरानिया हासिल करने की तौफीक इनायत फरमा। दूसरी दुआ यह है कि परवरदिगार ये फस्ल अज़ा है, अय्याम अज़ा है, हम हर मजलिस में जा रहे हैं, परवरदिगारा हमें गिरिया पर हुसैन की तौफीक इनायत फरमा। तीसरी दुआ यह है कि हर शरीफ खून की आवाज़ है, परवरदिगारा तुझे जिक्र खैर का वास्ता। हम अपने घरों की छतों के साए में रहते हैं, जब तसव्वुर जन्नतुल बकी की तरफ जाता है तो हमारा वजूद गिरिया करता है। परवरदिगारा यूसुफ ज़हरा मुंतक़िम खून हुसैन के ज़हूर में ताजील फरमा और उनके खास जानिसारों में हमारा शुमार फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतल बिन्ते ज़हरा का खुदा है, खुदा खैर करे। बिन्ते ज़हरा का खुदा है, खुदा खैर करे। बिन्ते ज़हरा का खुदा है, खुदा खैर करे। ज़हरा का खुलासा है, खुदा खैर करे। बिन्ते ज़हरा का खुलासा है, खुदा खैर करे। तोरे हर हाथ में पत्थर है, खुदा खैर करे। बिन्ते ज़हरा का खुलासा है, खुदा खैर करे। बिन्ते ज़हरा का खुलासा है, खुदा खैर करे। के तेरे शबीरे बहुत रोए थे, अहमद के बेटे तेरे शबीरे बहुत रोए।
قدم دور کھڑے دیکھ رہی ہے زینب، کچھ قدم دور کھڑے دیکھ رہی ہے زینب، ابن کے ہاتھ